ہاں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون. صلوات بر محمد وعلى بھائی تھوڑے سے آپ لوگ آگے آ جائیے، شاید کچھ لوگ باہر ہیں تو اور آ جائیے تھوڑے سے. اے بیٹا، تم کو 8 کی ضرورت، ابھی تو میرا خیال ہے 18 بھی پورے نہیں ہوئے، تم ٹیک لگاؤ گے. آگے آؤ، تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بزرگوں کا کام ہے ٹیک لگا کے بیٹھنا. صلوات پڑھیں بر محمد والے. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، دوستان عزیز، اکابران ملت، عزاداران امام مظلوم کربلا، سورہ واقعہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے. اور سورہ واقعہ کی 80ویں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون. خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، نجس حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگانا. جب تم نجس ہو تو اس کو ٹچ نہ کرنا، یعنی کہ پاک و پاکیزہ ہونے کے بعد ہی قرآن مجید کے حروف کو چھونا. نجس حالت میں انہیں مس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی، کیا اتفاق ہے، ابھی مولا کی عطا ہے. ابھی ایک پہلو اتنا زبردست فضائل کا ذہن میں آیا، شاید آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. یعنی کہ مالک کائنات نے قرآن مجید کے لیے کہا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ نجس حالت میں اس کے قریب نہ آنا. اور اسی قرآن مجید نے پکار کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. قسم خدا کی آپ نے توجہ نہیں کی. میں نے شروع میں کوئی نہ کوئی تمہید ہے نہ کچھ ہے، میں نے مجلس شروع کر دی. اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت رسول تم سے نجاست کو دور رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست صرف 2 ہی چیزوں سے دور ہے، ایک قرآن صامت سے، ایک قرآن ناطق سے. صلوات پڑھیے بر محمد وعلی محمد. اے اہل بیت رسول تم سے نجاست کو ذات پروردگار دور رکھے، تمہیں نہیں بلکہ تم سے نجاست کو دور رکھے. میں نے مجلس شروع کر دی، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں عرض کروں. اس کا مطلب یہ ہوا خالق کائنات نے اعلان کر دیا کہ اہل بیت رسول سے نجاست دور رہے گی، ان کے قریب نہیں آئے گی. ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے، ارے صاحب آج بھی واٹس ایپ پہ دیکھیے گا اس طریقے کے سوالات آتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ برابر اس طریقے کے میسیج، ویڈیو، آڈیو آپ سنتے رہتے ہوں گے. ارے صاحب یہ جب اتنے ہی اچھے تھے تو ان کے ماننے والے کیوں کم ہیں؟ اچھا چلیے صاحب، اگر وہ اتنے اچھے تھے، توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں، تو کوئی سورہ اصحاب قرآن کے اندر آ جاتا. اگر وہ اتنے اچھے تھے، اکثریت ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں ڈاکٹر طاہا حسین نے جو کہی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس بات کو کہا ہے. اگر میں یہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ مجلس کامیاب ہو گئی. ڈاکٹر طاہا نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس وقت
ام المومنین یا ام المسلمین جو چاہیں آپ کہہ لیجئے، مولا علی کے مقابلے پہ آئی تھیں. ایک طرف حضرت عائشہ، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، اور دوسری طرف مولا علی. اور مولا علی کے ساتھ جو تھے کون کون؟ عمار تھے، یاسر تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے. اور ادھر جو ہیں ام المومنین کے ساتھ جو نظر آ رہے ہیں وہ کون کون ہیں؟ طلحہ ہیں، زبیر ہیں، یعنی کہ یہ بھی صحابہ ہیں. ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں. بھائی غور کیجئے، توجہ کیجئے گا، بہت پیاری بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یعنی کہ دونوں طرف صحابہ ہیں. اب کیسے آپ طے کریں گے کہ حق کدھر ہے، حق کس کے ساتھ ہے، حق کدھر چلا گیا؟ بھائی جب دونوں طرف صحابہ اور بڑے بڑے جائیے، بڑے بڑے صحابہ، کوئی چھوٹی موٹی شخصیتیں نہیں ہیں. ادھر بھی بھیڑ لگائے کھڑے ہیں صحابہ اور ادھر بھی بھیڑ لگائے کھڑے ہیں صحابہ. آپ کیسے طے کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ بھائی بڑی پیاری بات کہہ دی طہا حسین نے، ڈاکٹر طہا نے کہا کہ کبھی بھی اکثریت کے ذریعے سے حق کو نہ تلاشنا. حق کے ذریعے سے کبھی، اکثریت کے ذریعے سے کبھی حق کو نہ تلاشنا، بلکہ حق کو حق کے ذریعے سے ڈھونڈنا. بھائی حق کدھر ہے؟ بھائی جدھر علی ہے ادھر ہی حق ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. بات آ گئی؟ ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند ذرا. بھیڑ سے حق کا پتہ نہیں چلے گا کہ کہیں بھیڑ لگ گئی اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ حق میں ہیں، یلغار ہے، یہاں سے وہاں تک ہجوم نظر آ رہا ہے. اگر حق کو پہچاننا ہے تو حق کو حق کے ذریعے سے پہچانیے، ان کو تولیے کہ کون حق پہ ہو سکتا ہے، اکثریت کو لے کے نہیں جائیے. اسی طریقے سے کربلا کا معرکہ جو ہے وہ حق و باطل کا معاملہ ہے، اور کربلا میں چھٹ گئی، بات کلیئر ہو گئی. بھائی توجہ کیجئے گا، کربلا نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جہاں حق ہے وہیں اقلیت ہے. اسی لیے لائے تھے بھائی، اسی لیے تو کم افراد تھے. ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے کربلا میں جس کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکیں کہ صاحب اس کا یہ کردار ہے، یہ کریکٹر ہے. وہاں آپ کو نظر آ جائے گا، شراب کا جام بھی دکھائی دے گا، عیاش بھی دکھائی دیں گے، ایک ایک آدمی کے کئی والد بھی نظر آئیں گے. ہم کہاں بیٹھے سن رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے اہل بیت رسول نجاست کو دور رکھے، ان کو نہیں، نجاست کو دور رکھے. بھائی غور نہیں کر رہے. لا یمسہ الا المطہرون، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. نجیس حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگانا، ٹچ نہ کرنا. اگر کوئی ہاتھ ٹچ کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، اس کا ہاتھ چل ہو جائے گا. میری شاید پیدائش سے پہلے کی بات ہو یا میں پیدا ہو چکا ہوں، اس شہر لکھنؤ کے اندر شاید کو یاد ہو یہ بات، شاہ ایران آیا تھا. اسی شہر میں شاہ ایران آئے تھے اور بات چل رہی ہے، بڑی گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ بات ہے جس وقت نول کشور قرآن کے نسخے چھاپ رہا تھا. جتنی نول کشور نے قرآن کی خدمت کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو. اس نے برابر ایک الگ روم تیار کیا تھا. اس روم کے اندر ہر آدمی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، ہر آدمی کو قرآن کے حروف ٹچ کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ باقاعدہ نہاد ہونے کے بعد قرآن کے حروف کو اٹھاتے تھے. اگر کہیں کوئی ٹکڑا پڑا گرا ہے تو اسے اٹھا لیا کرتے تھے، اور حفاظت سے اس کمرے میں ہر آدمی نہیں جا سکتا تھا، بس سلیکٹڈ لوگ تھے. کون؟ نول کشور. نول کشور نے بڑی احتیاط کے ساتھ قرآن کی جتنی خدمت کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی. رسول اسلام، بات کو بات سے ملا رہا ہوں، کڑی کو کڑی سے جوڑ رہا ہوں. رسول اسلام فتح مکہ کے بعد شاید زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ گئے ہیں، ورنہ 1 مرتبہ فتح مکہ کے بعد. بھائی 11، میں تو رسول کی وفات ہی ہو جا رہی ہے 11 ہجری میں. فتح مکہ کے بعد صرف 2 مرتبہ، اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ 2 مرتبہ گئے. ایک شخص کا نام آتا ہے کاتب وحی. دیکھیے میں کڑی کو کڑی سے جوڑوں گا. اگر آپ بیٹھیں گے، میں مجلس پڑھنے کے موڈ میں ہوں بالکل، کہ ایک شخص ہے اسے کہا جاتا ہے کاتب وحی، کہ صاحب اس نے قرآن مجید لکھا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، قرآن اس نے لکھا ہے، یہ کاتب وحی ہے. قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتا رہتا تھا. رسول سے کتنی ملاقات ہیں اس کی؟
2 سے زیادہ نہیں ہے. یہ 6666 آیات والا قرآن 2 ملاقات میں اس نے کیسے لکھ لیا؟ 114 سورے والا قرآن 2 ملاقات میں اس نے کیسے لکھ لیا؟ اب میں نے مان لیا آپ کی بات، سب اس نے لکھا. اس کے بڑے فضائل ہیں، بہت بڑے مرتبے والا ہے. میں نام بھی لینا نہیں چاہتا، میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا منبر سے. اگر نام لے لوں تو بہت دیر تک بدبو آتی رہے گی. لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کہا صاحب یہ کاتب وحی ہے. اس کا مطلب جو قرآن لکھے اس کے بڑے فضائل ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے. متوجہ ہیں؟ اس نے قرآن لکھا، اس کا بہت بڑا اچھا اس زمانے میں کوئی چھاپا خانہ تو تھا نہیں، کوئی پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں. ہاتھی سے لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھ لیا، کھال پہ لکھ لیا، پتھروں پہ لکھ لیا، الگ الگ طریقے تھے. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آگے بڑھی، سائنس نے ہمیں سہارا دیا. اب پرنٹنگ پریس آ گئی. نول کشور نے قرآن چھاپنا شروع کیا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، میری محنت رائے گا نہ ہو جائے. نول کشور نے قرآن لکھنا شروع کیا. بھائی لکھنا کہیے یا چھاپنا، بات ایک ہی ہے. اس زمانے میں چھاپے خانے نہیں تھے، آج ہیں. اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، آج چھاپا جاتا ہے. بات ایک ہی ہے. بھائی وہ بھی خدمت کر رہا ہے، یہ بھی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، یہ بھی یہی کام کر رہا ہے. اس نے قرآن بڑی احتیاط کے ساتھ چھاپنے شروع کر دیے. جب شاہ ایران لکھنؤ آئے، لوگوں نے کہا کہ صاحب یہاں پہ ایک نول کشور ہے، اس نے قرآن بہت چھاپا ہے. بس ایک مرتبہ شاہ ایران نے کہا صاحب اس سے ملاقات کروائیے، اسے بلائیے. انہیں بلایا گیا. یہ آئے، صبح کے ناشتے سے لے کے شام کے کھانے تک مدعو کر لیا گیا. شاہ ایران کو، شاہ ایران کے ساتھ نول کشور کو. بس جیسے ہی ناشتہ آمادہ ہوا، تیار ہوا اور بلایا گیا کہ بلائیے. اب وہ آگے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ ناشتے پہ کیا بہترین قسم کی کلیجی، بہترین قسم کا آملیٹ اور پراٹھے، لکھنؤ کی نہاری، کلچے. متوجہ ہیں یا نہیں؟ میرا ساتھ دیجئے گا، شاید بات پہنچ گئی تو مجلس کامیاب. بس جیسے ہی اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ پیچھے جھٹکا، ہٹا، کہا بسم اللہ. اس نے چہرہ دیکھا، کہا کیا مطلب؟ کہا میں یہ نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کھاتا. ارے آپ قرآن چھاپ رہے ہیں یا قرآن لکھ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ یہ میری شریعت میں حرام ہے. ہمیں قسم خدا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن لکھنا یا چھاپنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. ارے قسم خدا کی. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بآواز بلند. کیا مطلب تم اتنے قرآن چھاپنے کے بعد اب بھی وہی رہے؟ میں نے مان لیا کہ موصوف نے قرآن لکھا. میں کب منع کر رہا ہوں کہ لکھا نہیں، لکھا. اس کا مطلب رہا وہیں. بھائی قرآن لکھتا رہا نول کشور کی طرح. بس ایک مرتبہ شاہ ایران دسترخوان سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے تیرے اوپر کہ تو نے قرآن مجید کے اتنے نسخے چھاپے اور اس کے بعد بھی تو کافر کا کافر ہی رہا. کہا یہ میرا بزنس ہے شہرت کے لیے. ارے قسم خدا کی نہیں غور کیا. کہا یہ میرا بزنس ہے شہرت کے لیے، تاکہ مسلمان میری طرف متوجہ رہیں. اسی طریقے سے یہ کاتب وحی نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. ہمیں صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بآواز بلند.
دونوں کی طہارت کا قرآن نے اعلان کر دیا. لا یمسہ الا المطہرون. خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اس کو ہاتھ نہ لگانا نجس حالت میں جب تک پاک و پاکیزہ نہ ہو جاؤ. انما یرید اللہ، اللہ کا بس ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ، میرا نہیں، اللہ کا، آپ کے نہیں. اللہ کا ارادہ یہ ہے. ہمارے اور اللہ کے ارادے میں فرق ہے. ہمارا ارادہ بدلتا رہتا ہے، ہمارا ارادہ بدلتا ہے. میں نے ارادہ کیا گھر سے چلتے وقت کہ صاحب میں مجلس میں یہ چیز پڑھوں گا، یہ ان موضوعات پہ بحث کروں گا. یہاں آتے آتے مجمع نے مجھے کچھ ایسی سپورٹ کر دی، وہ ساری چیزیں رہ گئی، میرا ارادہ بدل گیا. میرا ارادہ بدل گیا. اللہ کا ارادہ نہیں بدلتا. اللہ کا جو ارادہ ہے وہ ہے اور رہے گا صبح قیامت تک. اب بھی محدود کر دیا میں نے، صبح قیامت کے بعد تک. اللہ نے کب ارادہ کیا؟ اللہ کا ارادہ کب ہوا؟ کیا میرے ارادے کی طرح یا آپ کے ارادے کی طرح آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب مجلس جانا، لیکن شرط ایک ہے بارش بند ہو جائے. بارش بند ہوگی تو مجلس جائیں گے. ارادہ ٹوٹ رہا ہے، ارادہ ٹوٹ رہا ہے. آپ کا ارادہ کمزور ہے. اگر کوئی خدا نہ کرے بارش سے زیادہ بات ہو گئی، راستہ جام ہو گیا، آپ کا ارادہ، کیا اللہ کے ارادے میں بھی بارش حائل ہے یا کوئی جام لگ گیا؟ نہیں. کب کیا ارادہ کہ یہ لوگ پاک رہیں اور یہ قرآن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے نجس حالت میں؟ یہ اس نے کب ارادہ کیا؟ اس کا کوئی ٹائم بتلائیے، اس کا کوئی وقت بتلائیے کہ اللہ نے کب ارادہ کیا. ان کو پیدا کرنے کے بعد ارادہ کیا یا پہلے کبھی کیا؟ متوجہ ہیں بھائی؟ اللہ کا ارادہ، فرعون کا ارادہ کہ موسیٰ کو ختم کر دے، فرعون کا ارادہ ختم ہو گیا. اللہ کا ارادہ باقی رہا، موسیٰ باقی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، اس کا ارادہ ہے کہ ان کو جلا کے خاک کر دوں گا، اس کا ارادہ ختم ہو گیا. اللہ کا ارادہ باقی رہا. جناب عیسیٰ کے لیے اس نے ارادہ کیا بغیر ماں باپ کے پیدا کروں. آج کوئی اپنی بیٹی سے بغیر شوہر کے بچہ پیدا کرا کے دکھلائے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ نے کب ارادہ کیا، کس وقت کیا؟ اب دو بحثیں چلیں گی یہاں کے اوپر، ایک ذات ایک صفات. ایک ذات ایک صفات. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ یقین جانیے مجمع تھوڑے اور زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات پہنچ جانی چاہیے، 4 لوگوں تک پہنچے. پاکستان کے ایک ذاکر نے کہا کہ میرے سامنے قریب 10,000 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 10 لوگوں تک میری بات پہنچ گئی تو مجلس کامیاب ہے. اسی مجمع میں اگر 2-4 تک میری بات پہنچ گئی تو مجلس کامیاب ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ بتلائیے کیا پیدائشی خطیب ہوں میں؟ جب میں پیدا ہوا میرے گھر پہ بھیڑ لگ گئی، ہنگامہ کہ صاحب مبارک و مبارک کا کس چیز کی مبارکباد کا خطیب پیدا ہوا، ڈاکٹر پیدا ہوا، پروفیسر پیدا ہوا. مجمع کہے گا مولانا پہ گرمی کا اثر ہو گیا. جب یہ پیدا ہوئے تھے انہیں تو کچھ شعور ہی نہیں تھا. مکھی مچھر بھی اپنے چہرے سے نہیں ہٹا سکتے تھے، صرف پڑے ہوئے رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ پہلے پیدا ہوئے، پھر مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی گئے، جب ڈگری حاصل لے لی، جب کسی نے کلاس میں دیکھا تو کہا پروفیسر، کسی نے ممبر پہ دیکھا تو مولوی، خطیب، ذاکر کہہ دیا. اس کا مطلب میں پہلے ہوں، صفات بعد میں ہیں. میں پہلے، صفات بعد میں ہیں. ذات پہلے، صفات بعد میں. کیا اللہ بھی اسی طریقے سے ہے؟ اللہ پہلے، صفات بعد میں؟ نہیں. اگر ایسے مانیے گا تو عقیدہ آپ کا منہدم ہو جائے گا.
آپ ختم ہو جائیں گے. ہمیں جو کتابوں میں پڑھایا گیا ہے جو ذات ہے وہی عین صفات ہے, جو صفات ہے وہی عین ذات ہے, دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب اللہ جب سے ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جب سے اللہ, بات کو کلیئر کروں, اللہ کریم ہے, کریم. اللہ رحمان ہے, اللہ کریم ہے. یہ بتائیے کریم کب سے ہے, اللہ رحمان کب سے ہے, اللہ رحیم کب سے؟ فلسفے کی بڑی طولانی بحث ہے, میں اس بحث کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ اللہ کب سے رحمان ہے, کب سے کریم ہے, کب سے رحیم ہے, کب سے رحمان ہے؟ کہ صاحب جب سے وہ ہے تب سے ہے. ہم ایسے کیسے ہو جائے گا؟ جب کسی کو رحم کرے گا تبھی تو رحمان کہلائے گا, جب کرم کرے گا تبھی تو کریم کہلائے گا, جب رحم کرے گا تبھی تو رحمان. اللہ رازق کب سے؟ کہ صاحب تب سے ہے جب سے رازق ہے. کیا مطلب؟ پہلے رزق دے بعد میں رازق بنے؟ کہ نہیں, یہ آپ کی طرح نہیں ہے کہ آپ پہلے مجلس پڑھیں بعد میں خطیب کہلائیں. وہ جب سے ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے وہ ہے اس نے کسی کو رزق دیا تو یہ رازق بنا, کسی کو کرم دیا تو یہ کریم بنا, کسی کو رحم دیا تو یہ رحمان بنا. وہ کون ذات ہے کہ جس کو اس نے رزق دیا؟ وہ کون ہے جس کے ساتھ رحم کیا؟ وہ کون ہے جس کے ساتھ کرم کیا؟ عزیزان گرامی پریشان نہ ہوئیے, وہ ذات ہے محمد کی, نہج البلاغہ کے نبی کی. بات کو کلیئر کروں, اور آپ صبح کو سنتے ہیں اٹھیں یا نہ اٹھیں آپ کے کان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. آپ میرے گھر آئے, میں نے بچے سے تعارف کرایا, یہ میرا بڑا بیٹا. جیسے ہی میں نے کہا بڑا بیٹا, آپ پوچھیں گے چھوٹا کہاں ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا, بات کلیئر ہو گئی. پتہ نہیں ہے دوسرا یا نہیں. میں نے یہ کہا بڑا بیٹا. اللہ اکبر, یہ اللہ بڑا ہے, اس کا مطلب کوئی چھوٹا بھی ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ, نہیں توجہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کوئی چھوٹا بھی ہے. وہ چھوٹا کون ہے؟ آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا, مولانا شرک کی بات کر رہے ہیں, میں صاحب کن کی بات کر رہا ہوں. میں صاحب کن کی بات کر رہا ہوں. وہ خالق ہے, میرے پاس الفاظ نہیں, یہ مخلوق ہیں. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے اللہ تب سے یہ رزق لے رہے ہیں, جب سے اللہ تب سے یہ کرم لے رہے ہیں, جب سے اللہ تب سے یہ رحم لے رہے ہیں. لفظوں کو بدل کے عرض کروں, انہوں نے رزق لیا وہ رازق بنا, انہوں نے کرم لیا وہ کریم بنا, انہوں نے رحم لیا وہ رحمان بنا. یہ لیتے چلے گئے. ارے کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. انہوں نے لیا وہ بنتا چلا گیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اردو ادب کے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اردو ابھی ماں کی آغوش میں کرمٹیں لے رہی ہے, ابھی تو بلوغ کو بھی نہیں پہنچی, حد بلوغ کو. بڑی مختصر سی زبان ہے. الفاظ پکڑیے گا نہیں کہ مولانا یہ کہہ گئے,
یہاں سے شرک کا شائبہ آ رہا ہے. کیا کروں؟ اردو میں الفاظ ہی نہیں ہیں، لفظ ہی نہیں ہیں جو میں آپ کے حوالے کروں. 200-250 سال پرانی زبان ہے، کوئی زیادہ پرانی زبان نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ اس نے دامن پھیلانا شروع کیا ہے تو ہمیں الفاظ ملنے شروع ہو گئے. سنیے، اللہ تھا، لفظ اللہ نہیں تھا. اللہ تھا، لفظ اللہ نہیں تھا. کیا اللہ نے کہا میں اللہ ہوں؟ بتائیے کس سے کہا؟ کون ذات تھی؟ اللہ تھا، لفظ اللہ نہیں تھا. ہمیں آمنہ کا لال اگر اللہ نہ کہتا تو اللہ اللہ نہ بنتا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اللہ اللہ نہ بنتا. بہرحال قرآن اور اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ اس کو نجیس حالت میں ہاتھ نہ لگانا، نہ ٹچ کرنا. اگر کسی نے ٹچ کر لیا، نول کشور نے ہاتھ نہیں لگایا کیا؟ نول کشور نے. ہم کتنے ہندو ہیں، کتنے کافرین و مشرکین ہیں ہم سے زیادہ قرآن پہ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. ایک کلاس میں بحث ہو رہی ہے کس معنی میں، چاہے اس کو موڑ توڑ رہے ہوں. آپ خاص کر دیکھتے ہوں گے بی جے پی والے قرآن کی آیات ڈھونڈ کے. ہم بی جے پی والوں کو کیا کہیں؟ ایک اپنوں میں نکل آیا. اچھا، اس کا مجھے قطعاً افسوس نہیں، اپنوں میں نکل آیا. جب نوح کا بیٹا ارے جب نوح کا بیٹا نکل سکتا ہے اہل سے تو یہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ دونوں چیزوں میں، دونوں میں فرق ہے آیات میں. آپ ہاتھ لگا دیا اگر نجیس حالت میں، آپ گنہگار ہوں گے. لیکن وہاں کیا کہا؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے نجاست کو دور رکھے. اب ان کے ماننے والے کیوں کم ہیں؟ جواب اس کا مل گیا. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ جتنے نجیس ہیں وہ اہل بیت سے دور رہیں. اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے کہ نجاست کو ان سے دور رکھے. اچھا صاحب کوئی مثال دیجیے آپ کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے نجاست سے دور، ان سے دور رہے. یہ نہیں، نجاست خود دور ہو جائے گی، پیچھے بھاگ جائے گی، ہٹ جائے گی خود. اگر کوئی لانے کی کوشش بھی کرے گا، الفاظ امجد بھائی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، شاید لفظ میری محنت رائے گا نہ ہو. نجاست پہ واجب ہے، نجاست پہ واجب ہے ان سے دور رہے. نئی بات بنی، نئی بات بنی. نجاست پہ واجب ہے، جیسے ہم پہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، ایسے ہی نجاست پہ واجب ہے ہم سے دور رہے، ان سے دور رہے. اب تو کلیئر ہو رہی ہے بات یا نہیں؟ اب بھی نہیں ہو رہی ہے. جیسے ہمارے پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، ایسے ہی نجاست پہ بھی کچھ واجب ہے کہ دیکھو ان سے دور رہو، ان سے دور رہو. دور کر دیا گیا. کیا صاحب کوئی مثال دیجئے؟ بچہ کہے گا ہاں مثال ہے. تاریخ کے دامن میں آپ تاریخ کی الٹا پلٹی ضرور کیا کیجئے، تاریخ کو پڑھا کیجئے، اہل بیت رسول کو پڑھیے. شہزادہ حسن کو ایک شخص نے دعوت دے دی کہ میرے ہاں دسترخوان پہ آئیے، کھانا کھا لیجئے. مولا نے قبول کر لیا. یہ دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کس ارادے سے دعوت کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. مولا نے قبول کر لیا، کہا ہاں ٹھیک ہے ہم تمہارے یہاں کھانا کھائیں گے. مولا پہنچ گئے دسترخوان پہ، کھانا لگا. بس جیسے ہی کھانا لگا کہ بسم اللہ، مولا نے ہاتھ بڑھایا، گوشت کے ٹکڑے پیچھے ہٹے. نہیں توجہ کر رہے ہیں، نہیں توجہ کر رہے ہیں. گوشت کے ٹکڑے پیچھے ہٹے. کہ مولا بسم اللہ. پھر مولا نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر گوشت کے ٹکڑے پیچھے ہٹے. تیسری مرتبہ امام حسن نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا تو نے آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ کہا کیا مطلب؟ کہ نجاست پہ واجب ہے ہم سے دور رہے. قسم خدا کی ہم سے دور رہے، دور رہے. کہا کیا مطلب؟ کہا تو یہ بغیر ذبیحے کا گوشت اہل بیت رسول کے قریب لے آیا. اب سمجھ میں آ گیا. کچھ دایاؤں کے نام مل جاتے ہیں
کہ انہوں نے دودھ پلایا، انہوں نے دودھ پلایا. اما یہ جب سے اللہ کا ارادہ ہے تب سے پاک ہیں، کوئی نجس دایا نہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. باقاعدہ ایک مجلس، کم سے کم ایک مجلس امام حسین کی ولادت سے متعلق ام الفضل پر ہو سکتی ہے کہ جس نے امام حسین کو دودھ پلایا. یہ پہلی خاتون ہے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد کہ جس نے اعلان ایمان کیا. بھئی اعلان ایمان کیوں کیا؟ میں گیا اور جا کے میں نے معلوم کیا جناب ام الفضل سے کہ بتائیے جناب عباس کی زوجہ ہیں. عباس رسول کے چچا. دور عثمان میں جناب ام الفضل کا انتقال ہوا ہے. میں گیا اور میں نے جا کے پوچھا کیا واقعی آپ نے اب کلمہ پڑھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے اب کلمہ نہیں پڑھا ہے. میری پہلی نگاہ جیسے ہی عبداللہ کے یتیم پہ پڑی، ایک قسم خدا کی، مجھے اسی وقت یقین محکم ہوا، یا یہ کہا جائے کہ القاء ہوا، یا مشیت نے اشارہ کیا کہ کلمہ پڑھیے یہی ہے. میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کو جس نے دودھ پلایا وہ بھی پاک و پاکیزہ طیب و طاہرہ تھی. اور جس وقت امام حسین کو جناب ام الفضل نے رسول کی آغوش میں دیا، کچھ دیر کے بعد امام حسین رسول کا لباس پہ قطرے گرے، ایک دم وہ آگے بڑھی، بچہ رونے لگا. کہا ام الفضل بچے کو مجھ سے جدا نہ کرو، کا لباس کو دھویا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہا کہ پاک کیا جا سکتا ہے. تاریخ کا جملہ یہ ہے دھویا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قریب نجاست تھی ہی نہیں، ورنہ رسول فوراً ہٹا دیتے کہ میرے حسین کو کوئی اذیت نہ ہو جائے. صلوات پڑھیے بابا جب بلند ذرا. بس عزیزان گرامی، دو چیزوں کی طہارت کی ذمہ داری ذات پروردگار نے لی ہے. میں نے کہا نہیں کہ قرآن کو لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں. جب تک کلمہ نہ پڑھے، اور کلمہ بھی یقین اور ایمان کے ساتھ، اور تنہا اللہ کی الوہیت اور رسول کی رسالت پہ ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. جب تک ولایت نہ ہو، بغیر ولایت کے بھائی دین جو مکمل ہوا ہے وہ علی کی ولایت ہی پہ مکمل ہوا ہے. نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گیا، خمس آ گیا، سب کچھ آ گیا، صرف ولایت نہیں تھی تو دین نامکمل تھا. جیسے ہی رسول نے بلند کر کے کہا من کنت مولا، دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مکمل ہونا علی کی ولایت کا صدقہ ہے. اگر علی کی ولایت نہیں تو نماز بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، خمس بیکار، ساری چیزیں منہ پہ مار دی جائیں گی. علی کی ولایت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس میں خامہ خواہ کی بحث شروع کر دی گئی اپنے لوگوں میں. اس کے پیچھے بھی MI6 وغیرہ کا ہاتھ ہے کہ صاحب نماز میں پڑھا جائے علی ولی اللہ یا نہیں. اچھا، دونوں طرف مزاج سخت ہو گیا. ایک صاحب نے، ابھی میں نے ویڈیو دیکھا، انہوں نے نماز حرام قرار دے دی. پتہ نہیں بھائی کس عالم کا فتویٰ ہے، میں نہیں جانتا. اس کا سیدھا سا جواب ہے، اگر علی کی ولایت کا اعلان نماز میں امام حسن و حسین نے کیا تو ہمارے اوپر واجب. میں نے جواب دے دیا، آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیے گا. اب دیکھیے کہ حسن نے نماز کیسے پڑھی، حسین نے کیسے نماز پڑھی. علی کے بعد ہمارے پاس 11 ہیں، ان 11 کا دیکھتے چلے جائیے نماز. اگر انہوں نے علی کی علی ولی اللہ پڑھا نماز میں تو آپ بھی پڑھیے.
اگر نہیں پڑھا تو آپ نہ پڑھیے. اب کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے پڑھا یا نہیں؟ اب آپ علماء کے پاس جائیے جو ان کے ٹچ میں رہے، وہاں سے امام حسین کی کربلا کی نماز دیکھیے، امام حسن کی نماز دیکھیے. اگر ہے تو آپ بھی پڑھیے، نہیں ہے تو نہ پڑھیے. یا سامنے کی بات کروں، اگر آپ کے باپ دادا نے پڑھا، کیونکہ آپ کے باپ دادا نے اپنے باپ دادا سے سنا، انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا، انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا. بھائی 7 8 10 پشتوں تک، 12 پشتوں تک کوئی نہ کوئی وہاں تک پہنچ جائے گا. میں 37ویں پشت میں ہوں امام رضا کی. کسی کی 28ویں ہوگی، کسی کی 30ویں ہوگی، 35ویں ہوگی، 24ویں ہوگی. جائیے اور جانے کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے کسی نے پڑھا. اگر نہیں پڑھا تو اس میں بحث نہ کیجئے. یہ دشمن اپنا کام کر رہا ہے کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے. پہلی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، یہ صرف مراجع کرام کی توہین کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ تقلید کو کمزور کر دیا جائے. اور جہاں تقلید کمزور ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ جو چاہیں گے، جیسے اور قومیں. ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں. ہمارا وارث پردہ قائم میں اس نے اپنا نائب مقرر کر دیا، اسی سے تو دنیا گھبرائی ہوئی ہے. ہمیں یہ ضعیف بوڑھا کمزور ناتما 90 سال کا، میں نے پہلی مجلس میں شاید اشارہ کیا تھا 2017 میں کیا قیامت تھی جو میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا. کیا ایران کا انقلاب آپ بھول جائیں گے؟ کیا علامہ ہلی کو بھول جائیں گے؟ امام خمینی کو، سید مرتضیٰ، سید رضی کو آپ بھول جائیں گے؟ ان کی بڑی خدمات ہیں، ایک پوری فہرست، پورا ان پہ کام ہو رہا ہے. بڑی موٹی موٹی ایران سے کتابیں چھپ چکی ہیں جو ان کی خدمات ہیں، جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں. اور انہی کی بدولت کربلا ہم تک پہنچی ہے. ان لوگوں نے امام سجاد بس میں پڑھ چکا، انشاءاللہ کل آگے بات بڑھے گی. امام سجاد 35 سال روئے، 35 سال گریا کیا میرے مولا نے. 35 سال، کوئی 1 2 دن نہیں. 61 میں واقع کربلا ہوا ہے اور 95 ہجری کو میرا مولا اس دنیا سے گیا ہے. مجلس نہیں ہو سکتی تھی. کیسے مجلس ہو؟ میرا مولا روتا تھا، بس یہی مجلس تھی. آنکھ سے آنسو گر جائیں، آنکھ سے آنسو گر جائیں. جو بھی لوگ دیکھتے تھے مولا کیوں رو رہے ہیں، کب تک روئیے گا. منہال آ گئے اور آنے کے بعد سلام کیا، دیکھا کہ مولا بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. مولا کب تک روئیے گا؟ کہ منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہ شہادت میراث ہے، ماں بہنوں کا بلوے عام میں جانا میراث نہیں ہے. میری دادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، میری ماں بہنیں پھوپیاں برہنہ سر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام چلی آئیں. منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ بس ایک مرتبہ منہال ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، روئیں گے انشاءاللہ. کہا کہ مولا میں کوفہ سے آ رہا ہوں. کہا کوفے کے حالات بتلاؤ. کہا مولا آپ کے بابا کے قاتل پکڑ پکڑ کے مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے. میرے مولا نے آہستہ سے سر اٹھا کے منہال کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، منہال یہ بتلاؤ ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں. بس مجلس ہو گئی عزادارو. ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں، بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ منہال تھر تھر کانپنے لگے. مولا آپ نے شمر کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے سنان کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے حکیم کے بارے میں نہیں پوچھا جس نے عباس کے بازو قطع کیے، سنان کے جس نے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگائی، شمر کے جس نے آپ کے بابا کا گلا کاٹا، بجدل جس نے آپ کے بابا کی انگلیاں کاٹ کے لے گیا، اور آپ نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا. ایک ایک کا نام لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے ہرملہ کو کیوں پوچھا. میرے مولا کی چیخ نکل گئی. کہا منہال میری ماں ابھی سائے میں نہیں بیٹھی ہے. عزاداروں مجلس ہو گئی. میری ماں ابھی سائے میں نہیں بیٹھی ہے. بس ایک مرتبہ منہال کھڑے ہو کے چیخنے لگے، رونے لگے. مولا کیا مطلب؟
کہا میری ماں سائے میں نہیں بیٹھی ہے، یہ بتاؤ منہال۔ ہرملہ پکڑا گیا، مولا مجھے نہیں پتا ہے۔ کہا جب جانا تو معلوم کر کے آنا کہ ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں۔ بس منہال نے اپنے اوپر واجب کیا اور وہاں سے اجازت لے کے بڑی تیزی سے کوفے روانہ ہوئے۔ روئیں گے انشاءاللہ، آپ گریہ کریں گے۔ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بس جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئے تو جناب مختار مسجد میں منبر پہ واعظ فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ منہال کا چہرہ دیکھا، کہا کوئی حکم ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے منبر پہ نہ بتلانا ورنہ میں مر جاؤں گا، میں پہلے نیچے اتر آؤں تب مجھے مولا کا پیغام سنانا۔ منہال نے اپنا خطبہ، مختار نے اپنا خطبہ تمام کیا اور تمام کرنے کے بعد جلدی سے چٹائی بچھائی، اس کے اوپر آگے بیٹھ گئے۔ منہال میرے قریب آ جاؤ۔ منہال قریب آئے، کہا یہ بتاؤ کہ مولا کا کیا حکم ہے؟ کہا مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ پہلے تو یہ کہا ہے کہ منہال جا کے میرے چچا کو سلام کہہ دینا۔ بس یہ سننا تھا، مختار نے امامہ پھینک دیا، ارے سیدہ کا پوتا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ کلو یومین عاشورہ، ہر دن عاشور ہے۔ یہ سوچ کے رویا کیجئے شاید زندگی کی آخری مجلس ہو۔ خدا آپ لوگوں کو طول عمر عطا کرے، پتہ نہیں کب رونا نصیب ہوگا۔ کہا کہ حسین کا بیٹا مجھے سلام کہلا رہا ہے۔ بس کہا کہ منہال جلدی بتاؤ اور کیا کہا ہے؟ کہا منہال آگے جو کہا برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ جلدی بتا دو میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ کہا کہ یہ کہا ہے میری ماں سائے میں نہیں بیٹھی۔ بس یہ سننا تھا، مختار کی چیخ نکل گئی۔ کہا کہ کس وجہ سے؟ کہا ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مختار رونے لگے، چیخیں تاڑے مار مار کے رونے لگے، بڑی تیزی سے مسجد سے باہر آئے اور حکم دیا کہ ہرملہ کو زندہ اور مردہ پکڑ کے لایا جائے۔ کچھ دیر کے بعد کوفے کی گلیوں میں صدا گونجی، ہرملہ پکڑا گیا۔ بچے پیچھے پیچھے آئے، ہرملہ پکڑا گیا۔ بس جیسے ہی ہرملہ سامنے آیا، مختار نے پلٹ کے کہا ظالم یہ بتلا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا کہ میرے آقا نے سلام کہلانے کے بعد کہا ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں؟ کہا مختار مجھ سے نہ پوچھ، مجھے قتل کر دے، میں بتلا نہیں پاؤں گا۔ کہ نہیں تجھے بتلانا پڑے گا۔ کہ مختار بس مختصر یہ سمجھو میں کربلا میں 3 تیر لے کے آیا تھا، ایک میں نے مشق سکینہ پہ لگایا، پانی بہہ گیا، اور دوسرا تیر بتلایا کہ حسین کی پیشانی پہ، بس اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ کہ یہ بتلا تیسرا تیر کا مختار کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہا کہ کیا؟ کہ جب سیدہ کا لال، ہائے قسم خدا کی قیامت ہو گئی۔ کہ جب سیدہ کا لال اثر کو ہاتھوں پہ لے کے خیمے سے باہر آ کے سوال آپ کر رہا تھا، پسر سعد نے کہا اینا اینا ہرملہ، ارے ہرملہ کہاں ہے؟ کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ میں نے 3 بھال کا تیر، عزادارو قسم خدا کی آپ متوجہ نہیں ہیں، 3 بھال کا تیر، ننھی سی گردن۔ اس تیر کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر لوہے کی شیٹ پہ تیر مار دیا جاتا تو پار ہو جاتا۔ ننھی سی اصغر کی 6 مہینے کی گردن۔ بس جیسے ہی میں نے تیر روانہ کرنا چاہا، میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ رسول آگے، ہرملہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہوا پیاسا ہے۔ میرا تیر گر گیا، پھر میں نے اٹھایا، پھر مارنا چاہا، پھر میں نے کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش معظمہ فریاد کر رہی ہے، ارے میرا بچہ پیاسا ہے۔ ہائے
ہائے ہائے. اب تیسری مرتبہ جو میں نے تیر جوڑا اور روانہ کیا, ادھر سے تیر چلا, ادھر سے خیمے کا پردہ ہلا. امرہ القیس کی بیٹی رباب نے پلٹ کے کہا, بیٹا حسین کے تیر نہ لگ جائے. یہ سیدہ گلال ہے. اصغر نے ہمک کے گردن آگے بڑھا دی, بچے کی گردن پہ تیر لگا, بچے کا قلوب باپ کے بازو سے پیوست ہو گیا. اب سیدہ گلال کیا کرے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, 7 مرتبہ آگے گئے 7 مرتبہ پیچھے گئے. مختار نے کہا ظالم رک جا, بس مجلس میں نے ختم کر دی, اب میں آپ سے رونے کے لیے بھی نہیں کہوں گا. کہا کہ رک جا, یہ بتا تو نے اتنے بڑے ظلم کیے, کبھی تجھے اپنے کیے پہ پچھتاوا آیا, کبھی تو رویا, کبھی تجھے احساس ہوا, کہا مجھے کبھی نہیں ہوا. بس ایک موقع ایسا ہے, اب دیکھتا ہوں کس کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتا ہے. اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں کہ میرے جیسا سخت دل انسان بھی چیخ کے رو پڑا, کہ وہ کون سی منزل تھی؟ کہا کہ یہ کہا گیا کہ جب پسر سعد نے اعلان کر دیا کہ جاؤ خیموں میں آگ لگا دو, بیویوں کی چادر چھین لو, کہا کون کس کے خیمے میں جائے؟ کہ جس نے جس کے جوان کو مارا, جس نے جس کے بچے کو مارا, جس نے جس کے شوہر کو مارا, وہ اس خیمے میں جائے, خیمے میں آگ لگا دے. مجھ سے کہا گیا رباب کے خیمے میں جا, خیمے میں آگ لگا کے چادر چھین لے. اب جیسے ہی میں خیمے میں گیا کلیجہ پکڑیے, حرملہ کہتا ہے مختار سے کہ جیسے ہی میں خیمے میں گیا میری آنکھوں نے کیا دیکھا, ارے رباب اصغر کا جھولا ہلا رہی ہے. اے میرے لال سو جا, رات آ گئی, ماں کے سامنے میں نے جھولے میں آگ لگا دی. ماں چیختی رہ گئی, ہائے میرا بچہ, ہائے اصغر, ہائے جھولا. انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرحوم سید آفاق حیدر ابن سید حسین حیدر کی روح کو حساب